باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإبراہیم اذ قال لقومه اعبدوا اللہ واتقوه ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له وإليه ترجعون صدق اللہ العظیم۔ سورہ العنکبوت آیت نمبر 16 اور 17 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ کفار مکہ کو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرما کر انہیں وارننگ دے رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جس کے تم پیرو ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، وہ تو اپنی قوم کو توحید کی دعوت پیش کر رہے ہیں، بتوں کی بندگی سے روک رہے ہیں، اور تم ہو کہ بیت اللہ کے اندر تم نے 360 بت رکھے ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام تو بتوں کو توڑنے والے انسان تھے، تم نے 360 بت بیت اللہ میں رکھ کر ان کی پرستش کرتے ہو، ان کے آگے نظر نیازیں پیش کرتے ہو، ان کے سامنے اپنے حاجات پیش کرتے ہو، مشکلات پیش کرتے ہو، تو تم کیسے ابراہیم علیہ السلام کے پیرو ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہو؟ پھر انہیں بتاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم نے آگ میں ڈال دیا، اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ وہ ٹھنڈی ہو جائے، اللہ نے آپ کو بچا لیا، اور اسی طرح اللہ اہل ایمان کو بھی بچائے گا۔ اہل ایمان کو تسلی دی جا رہی ہے، تم ان تکالیف پر صبر کرو، اللہ تمہاری مدد کرے۔ آیات کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا جب آپ نے اپنی قوم سے کہا اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگوں ایک اللہ کی پرستش کرو، ایک اللہ کی بندگی اور غلامی اختیار کرو، اس کی اطاعت کرو، اسی کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا مانو، اسی کے نظر و نیاز مانو، اسی کے حکم کو مانو، اسی کی حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرو۔ واتقوہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو جو تم اپنا حاجت روا اور مشکل کشا مانتے ہو، اللہ کا غضب تم پر نازل ہو سکتا ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، تم اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو پوج رہے ہو، ان کی بات کر رہے ہو اور یہ جھوٹ کر رہے ہو۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ، اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو، بندگی کرتے ہو، پرستش کرتے ہو، لا یملکون لکم رزقا، وہ تمہیں رزق دینے کا کوئی اختیار نہیں رکھتے، بے بس بت ہیں۔ فابتغوا عند اللہ الرزق، اللہ سے رزق تلاش کرو، واعبدوہ، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی پرستش کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے حکم کو مانو، واشکروا لہ، اسی کا شکر ادا کرو، الیہ ترجعون، آخر کار تمہیں اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ تمہیں پھر اپنی عدالت میں کھڑا کر کے پوچھے گا کہ تم نے میری بندگی کے علاوہ بتوں کی بندگی کیوں کی، بتوں کی غلامی کیوں کی، بتوں کی پرستش کیوں کی، بتوں کے انسانوں کے آستانے بنا کر، ان کے قبریں بنا کر، اور انبیاء کے قبریں بنا کر ان کو کیوں پرستش کرتے رہے، انبیاء کو کیوں حاضر روا اور مشکل کشا مانتے رہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنے عدالت میں کھڑا کر کے پوچھے گا، اے عیسیٰ اانت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، کیا تو نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کے سوا معبود بنا لو؟ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میرے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ میں وہ کہوں جس کا مجھے علم نہیں۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به، میں نے تو انہیں وہی کہا تھا جو تو نے مجھے حکم دیا تھا، ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی بندگی کرو، ربی و ربکم، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ تو یہاں بھی اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ان بتوں کی بے بسی کا بیان کرتے ہوئے اپنی قوم کو اللہ کی بندگی کی دعوت دیتے ہیں، اللہ کی پرستش کی، اللہ کی اطاعت کی، اللہ کی غلامی کی دعوت دیتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم نہیں
بندگی کرو گے الیہ ترجعون، پھر اللہ کی عدالت میں تمہیں لوٹنا ہوگا اور اپنے شرک کا حساب دینا ہوگا۔ اللہ سے دعا کرا ہمیں خالصتاً اپنی ہی پرستش، اپنی ہی بندگی اور غلامی، اپنی ہی اطاعت اور اپنی ہی حق بجت کو تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔